آپ ایسی شخصیت سن کہ کوئی ایسا سوال نہیں ہے کہ آپ کی بارگاہ سوال اٹھایا گیا ہو ہے اور آپ نے جواب نہ دیتا ہو، یہ نہیں ہویا۔ جڑا بھی سوال جس نے کیتا ہے اسی موقع تے وہ آپ نے جواب عنایت فرمایا۔ کہ کسی بندے سوال کیتا کہ حضور اور رکوع ایک ہے تو سجدے دو کیوں ہیں؟ اساں کتاباں میں پڑھنے رہے ہیں پہلا جڑا سجدہ ہے وہ فرض ہے، دوسرا جڑا سجدہ ہے وہ واجب ہے۔ فرض و واجب وچ بہت تھوڑا فرق ہے، یعنی ایک بھی رہ جائے تو نماز نہیں ہونی، واجب رہ جائے تب بھی نماز نہیں ہونی، فرض رہ جائے تب بھی نماز نہیں ہونی۔ ایک فرض تو دوسرا واجب۔ تو کسی نے سوال اٹھایا کہ جناب سجدے پھر دو کیوں ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ سجدہ کرتا ہے نا زمین پر پیشانی رکھ کے، یہ کارپیٹ جانماز یہ تو ہم نے اس کو تخلیق کیا کہ چلے اس پہ کر دیتے ہیں، مگر نہ سجدہ جو اصلی سجدہ ہے وہ مٹی پہ ہوتا ہے۔ سجدہ کس پہ ہوتا ہے؟ مٹی پہ ہوتا ہے۔ اور جب مٹی پہ سجدہ ہوتا ہے تو پہلے سجدے سے انسان کو تصور، حضرت علی نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کہتا ہے منہا خلقناکم، ایوب صاحب سجدہ کرتے ہیں نا، زمین پہ سر رکھتے ہیں، پیشانی رکھتے ہیں، تو سجدہ جب کرتے ہیں تو کیا تصور لے کے اٹھتے ہیں؟ کہتے ہیں منہا خلقناکم، یاد رکھو اسی مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے اسی مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، تو دوسرا سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ تو قرآن پھر صدا دیتا ہے وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ مَرَّةً أُخْرَىٰ، کہ ہم تمہیں اس سے ایک مرتبہ پھر پیدا کر کے دفن کریں گے، دفن کر کے پھر ہم مٹی سے تمہیں اٹھائیں گے۔ تو پھر زندگی کیا ہے؟ فرمایا دو سجدوں کے درمیان جو آپ کا وقت گزرتا ہے نا، یہی زندگی ہے۔ تو ہر رکعت میں آپ کو آپ کا آغاز بھی سمجھایا جاتا ہے، آپ کی زندگی بھی بتائی جاتی ہے اور آپ کی موت بھی سمجھائی جاتی ہے، ہر نماز۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز کو فرض کیا گیا ہے تاکہ تمہیں تمہاری بدایت کا بھی پتہ لگے، تمہاری نہایت کا بھی پتہ چلے، اور بدایت اور نہایت کے درمیان جو زندگی دنیا میں جو قیام ہے مختصر سا، یہ بھی پیش نظر رہے تاکہ تم کوئی ایسا منصوبہ نہ بناؤ جس منصوبے سے یہ ظاہر ہوتے ہو کہ تم دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے آئے ہو۔ یاد رکھو میرے دوستو، اگر آپ آپس میں ہاتھ ملا لیں گے نا، پکڑ لیں گے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیں گے، تو پھر کسی کا پیر نہیں پکڑنا پڑے گا۔ ہے نا پائی دی گل کہ آج ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیں تو پھر کل کسی کا پیر نہیں پکڑنا پڑے گا۔ آج جتنی اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کریں گے، حق کا ساتھ دیں گے، اتنی ہی اللہ تعالیٰ آپ کو قوت و قدرت عطا فرمائے گا۔ اور یہ آپ کا حق ہے، ساتھ چلنا یہ آپ کا حق ہے، اور ساتھ چلتے رہیں، حق کا ساتھ دیتے رہیں، انشاءاللہ اللہ آپ کو کامیابی